آپ کی زیارت کو. اس نے کہا میں بہت گنہگار ہوں اور بہت روح سیاہ ہوں, میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں. اس سے یہ بھی پتا چلا یہ کیسا پیر تھا جو پیر مریدی بھی بنایا ہوا تھا اور وہ کام بھی کروا رہا تھا اس سے, نعوذ باللہ. ہے کہ نہیں؟ سنو, توحید میں غرق رہنے والوں کی کہانی ہے یہ حنفی اولیاء ہیں. کون اولیاء ہیں یہ؟ حنفی. خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے, خصوصاً حنفیوں کے اولیاء سے. یہ میرا شعر ہے اپنا. چلو نہیں کہنے لگے جی میاں صاحب نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا. ابے 2 4 5 10 روپے کم ہو جاتے ہیں. کہاں ممبر شپ کٹ رہی ہے اس کی, یا رہی ہوگی کوئی بھائی. بہرحال اس کی محبوبہ لانا. چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں. جب وہ سامنے آئیں تو میاں صاحب نے پوچھا بھی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا حضرت روح سیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں. میاں صاحب بولے بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ اعوذ باللہ استغفر اللہ, میں کس زبان سے کہوں اس بات کو. یہ حنفیوں کے اولیاء ہیں. بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون, کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے. اعوذ باللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ہوا جھوٹ بولنے والے پر کروڑوں بولو لعنت ہو. اللہ لعنت فرمائے جھوٹ بولنے والے پر. رنڈی یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت, اگرچہ میں روح سیاہ ہوں, گنہگار ہوں, مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. رنڈی اس سے اچھی تھی. اس موحد سے, حنفی ولی سے رنڈی کیا تھی؟ اچھی تھی کہ نہیں؟ اس کی سمجھ میں بات آ گئی. لیکن اس کی سمجھ میں بات یہ ہے, اس دور کا وہ بندہ جس نے اپنی کتاب لکھی, اللہ پر زنا کی تہمت لگائی, اللہ اس سے نپٹے. بولو آمین. اللہ اس سے نپٹے. بولو آمین. یہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ اور تو اور ہے, یہی شخص کیا لکھتا ہے معلوم ہے؟ کہتا ہے کہ غیر مقلد ہمارے پاس کیسٹ آئی. اس نے کیا کہا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب غیر مقلد مر جاتا ہے تو قبر میں اس کا منہ قبلے سے پھر جاتا ہے. اہل حدیث جب مرتا ہے تو قبر میں اس کا کیا ہے؟ منہ قبلے سے پھر جاتا ہے. اعوذ باللہ. ہم نے کہا اس کا دادا کھود کے قبر, کوئی گورکن تھا کہ یہ قبریں کھود کے سب دیکھتا تھا. میں نے کہا اس مولوی سے سامنے میں 50,000 کا چیلنج کرتا ہوں, اور جاؤ آج کے اس جدہ دعویٰ سینٹر کے اس کنگ فہد ہاسپٹل کے اندر اس اجلاس میں اعلان کرتا ہوں, اور کاش میں یہ ہندوستان میں بھی بولوں گا اور یہاں بھی بولتا ہوں. اگر ایسے ہی چھوڑنا ہے, جاؤ جس مولوی نے یہ بات کہی ہے, میں نے بھی اس کے چٹھے کو کھول کر سکے سے داغا ہے, کوئی کھول کر کے دیکھ لے, 50,000 کا انعام میں دینے کے لیے تیار ہوں. ہے کہ نہیں؟ نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا, لیکن کوئی سرفراہ مولوی کو پکڑ سکتا ہے. خاص طور سے ہمارے ہاں تو 50 روپے میں قتل ہو جاتا ہے. 50,000 کی بات ہے. جاؤ دیکھو, انعام انشاءاللہ بینک میں تمہیں مل جائے گا, میں دینے کے لیے تیار ہوں. اہل حدیثوں کے لیے تم نے اپنے دلوں میں اتنی بھی جگہ نہ رکھی. وہ لوگ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں انشاءاللہ تبارک تعالی. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ امام ابو حنیفہ بھی اہل حدیث تھے, امام شافعی بھی اہل حدیث تھے, امام مالک بھی اہل حدیث تھے. یہ سارے کے سارے غیر مقلد تھے. تم اور سنو, حنفیوں کے پیر بات آئی ہے تو ذرا ایک حوالہ میں اور آپ کو دکھاتا چلوں. یہ دیکھو ہمارے سامنے, یہ مجدد حنفیوں کے مجدد, حنفیوں کے سب سے بڑے مجدد میت حاضرہ کہتے ہیں کہ ان کے پیر لوگ کیا کرتے ہیں, ذرا سنو. کہتے ہیں کہ حضور فنا فی الشیخ کا ملفوظات حصہ 2 صفحہ نمبر 51 کہتے ہیں کہ میرا شیخ, کہتے ہیں حضور فنا فی الشیخ کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ فنا فی الشیخ, شیخ میں فنا ہو جانا, اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ چھوڑے واقعہ کیا جواب دیا. اس نے کہا اس کی مثال یوں ہے, یعنی کہا حافظ الحدیث سیدی احمد سجل ماسی کہیں تشریف لے جاتے تھے, راہ میں اتفاقاً آپ کی نظر ایک نہایت ہی حسینہ پر پڑ گئی. یہ نظر اول تھی, بلا قصد تھی. دوبارہ پھر آپ کی نظر اٹھ گئی. اب دیکھا کہ پہلو میں حضرت سیدی غوث الوقت عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیر و مرشد تشریف فرمائیں اور فرماتے ہیں کہ احمد عالم ہو کر, ہاں سمجھ جاؤ, آپ لائن مار رہے ہو. ابے اچھا, یہی سیدی احمد سجل ماسی تھے, ان کے 2 بیویاں تھیں, تیسری پہ نظر ڈال رہا تھا. یہ 2 تو پہلے سے تھی اس کے اوپر. کہہ رہے ان کے 2 بیویاں تھیں,
حضرت سیدی عبد العزیز دباغ نے فرمایا کہ رات کو تم نے ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسرے سے ہم بستری کی. میری بہنوں کے ساتھ معذرت کے ساتھ بات آئی ہے تو میں سنا دیتا ہوں. حنفیوں کے ولیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے تاکہ تم بھی بچو ایسے شر پسند اور ایسے بد باطن اور ایسے بد عقیدہ لوگوں سے. ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسری سے ہم بستری کی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. عرض کیا حضور وہ اس وقت سوتی تھی. فرمایا سوتی نہ تھی، سوتے میں جان ڈالی تھی. اب اتنی تفصیلات جب مرید سنے گا تو کیا کرے گا وہ؟ اس نے کہا حضور کو کیسے علم ہوا؟ رات کو ظاہر ہے وہ سو رہی تھی کہ جاگ رہی تھی. آپ فرما رہے ہیں سوتی نہ تھی، سوتے میں جان ڈالی تھی. حضور کو کیسے علم ہوا؟ فرمایا جہاں وہ سو رہی تھی کوئی پلنگ بھی تھا. عرض کیا ہاں ایک پلنگ خالی تھا. فرمایا اسی پر میں بیٹھا تھا. اب اس سے پوچھو حنفیوں کا یہ ولی، حنفیوں کا یہ پیر، حنفیوں کا یہ مولی رات میں مرید کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ بولو. وہ بیچارے اپنے دوسرے کاروبار میں لگے تھے، یہ کیا وہاں کر رہا تھا؟ یہ اور کہیں ایسا نہ ہو تمہارے پیر اسی طرح سے بھگاتے نا. رات کو آیا پیر بیٹھا، صبح لڑکی لے کے بھاگ گیا فرار. یہ حنفیوں کے پیر ہیں. اللہ محفوظ رکھے ہر بلا سے، خصوصاً حنفیوں کے. پورا کرو آپ لوگ حنفیوں کے اولیاء سے. یہی دیکھو، یہی نہیں بلکہ ایک اور حوالہ لو. کہتے ہیں ہاں جناب علی یہ دیکھو، کہتے ہیں یہ تو آپ نے پتا ہوگا وہ لڑکیاں قبروں کے اوپر جو کنیا دان ہو رہی ہیں، آپ کو علم ہے کہ نہیں اس کا؟ پتا ہے یار، آپ لوگ ہمیں چھیڑ رہے ہو. سنو، ہاں عبد الوہاب شارانی کا جس نے جا کے لڑکی وہ اس کے اوپر دی تھی نہیں. ہاں سنو، یہ کہتے ہیں حضرت سہاگن شاہ کا قصہ سنو، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 89 89 کے اندر حضرت سہاگن شاہ کا واقعہ. کہتے ہیں کہ حضور کہتے ہیں حضور سچے مجذوب کی پہچان کیا ہے؟ کہتے ہیں سچے مجذوب کی پہچان یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے. حضرت سیدی موسیٰ سہاگ میگھا جو ہندوؤں کا خدا ہے بارش برسانے والا، کہتے تھے میگھا پانی دے، میگھا پانی دے. اعوذ باللہ. یہ حنفیوں کے گھرانوں کی بات ہے. ہم بھی انہی گھرانوں کے پلے پلائے نکلے ہوئے لوگ ہیں. تو کہتے ہیں کہ دعا کے لوگ جب التجا کرنے لگے، ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے. پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر فرمایا میہ بھیجیے، یعنی بارش اتاریے یا اپنا سہاگ واپس لیجیے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. ہنستے ہو؟ ڈوب مرو ڈوب. ہنسو نہیں، یہ ہنسنے کا نہیں. یہ ان حنفیوں کے وہ باطن عقیدے ہیں جو آج ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور جہاں کہیں بھی یہ بد باطن پہنچے ہیں وہاں آج ولایت کا نام لے کر، کرامتوں کا نام لے کر امت کو گمراہ کر رہے ہیں. اے نوجوانوں، اے دنیا کے لوگوں، کب تک ہم تمہیں جگاتے رہیں گے؟ کب تک ہم تمہیں آواز دیتے رہیں گے؟ ایسے بد باطنوں کو رحمت اللہ علیہ کہنا، ایسے بے غیرتوں کو، بے ایمانوں کو، کافروں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا. بتاؤ بتاؤ بتاؤ، کیا ایسا کہنے والے بھی مسلمان اور مومن ہو سکتے؟ تم ہنسو نہیں، یہ رونے کا مقام ہے آج جو ہمیں چلے ہیں تانا دینے کے لیے. سنو، کہتے ہیں اتنے میں گھٹائیں امڑ پڑی اور جل تھل بھر دیے. اور ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے، ادھر سے شہر کا قاضی آیا. مسجد کو جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے، چلو نماز پڑھنے کے لیے. وضع مردوں کا حرام ہے، وضع مردوں کا حرام ہے، مردانہ لباس پہنیے اور نماز کو چلیے. اس پر انکار اور مقابلہ نہیں کیا حضرت نے. چوڑیاں، زیور، زنانہ لباس اتار دیے اور مسجد کو ساتھ ہو لیے. قاضی صاحب کے ساتھ مسجد کو ساتھ ہو لیے. کبھی نماز اگر پڑھتا رہا ہو تو چلو ٹھیک. یہ ولی ہے بے نمازین کا، بے نمازی، فاسق، فاجر.